نشے کرنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں. نشہ کی عام طور پر دو وجوہات زیادہ ہوتی ہے. نمبر ایک خوف کی وجہ سے انسان نشہ کرتا ہے. خوف کا مطلب آنے والے کل کے حوالے سے انسان سوچتا ہے کہ کیا ہوگا، جس کو آپ ٹینشن بھی کہہ سکتے ہیں. خوف ایک انسان کے دماغ پر غالب رہتا ہے. اور دوسرا شوق اور تعیشات کی بنیاد پر، عیش و نشاط کی بنیاد پر انسان نشہ کرتا ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ٹینشن ہے اور دوسرا انسان کی فارغ البالی یا فارغ الحالی ہے. دو وجوہات عام طور پر بیان کی جاتی ہے، اور بھی اس کے بعد اس کی مزید آپ شاخیں کر کے اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں. ایک خوف، کسی کو صحت کا خوف، کسی کو دولت کے زوال کا خوف، کسی کو صحت کے زوال کا خوف، کسی کو عزت کے زوال کا خوف. غرض کہ انسان جب خوف کا شکار ہوتا ہے تو پھر خوف کی وجہ سے وہ ٹینشن کا شکار ہوتا ہے. تو اس وقت لوگوں کو خوف کیا تھا؟ اس وقت لوگ، کسی کی عمر 500 سال تھی، کسی کی 700 سال تھی، کسی کی 800 سال تھی، کسی کی 1000 سال تھی. اتنی طویل عمر لوگ جیتے تھے، اس کے بعد بھی لوگ جینا چاہتے تھے. تو لوگوں کو ایک خوف تھا، ایک ٹینشن تھا. لوگ ایک چیز کے اندر مبتلا تھے کہ ایک دن مرنا ہے. تو یہ موت کا جو خوف اور ٹینشن تھا، اس ٹینشن کو بھلانے کے لیے آج سے کم و بیش 10,000 سال پہلے انسان نے شراب کو پہلی مرتبہ بنایا. کم و بیش اس میں تعداد سالوں کی کم زیادہ ہو سکتی ہے تحقیق کے مطابق. یہ میں آپ کے سامنے ایک تاریخی بات پیش کر رہا ہوں. کم و بیش 10,000 سال پہلے انسان نے شراب کشید کی، اور ایک دماغ پر، چونکہ شراب کو عربی زبان میں خمر کہتے ہیں، اردو میں اس کو شراب آپ کہہ لیتے ہیں. تو اس کو خمر کو، شراب کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، انسان کی عقل کا احاطہ کر لیتی ہے، اور انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معوف ہو جاتی ہیں. اس تھوڑی دیر کے لیے معطل ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے. اس لیے اس کو شراب کہتے ہیں. یہ عقل کو ڈھانپنے والی چیز ہے. تو انسان نے موت کے خوف کو بھلانے کے لیے کم و بیش 10,000 سال پہلے نشے کی بنیاد رکھی، اور لوگوں نے نشہ کرنا شروع کیا. پھر نشہ ہر دور میں آپ جانتے ہیں، ابتدا میں کسی چیز کی شروعات ہوتی ہے تو پھر وہ کسی اور مقصد کے تحت ہوتی ہے، پھر اس میں مزید جو ہے وہ بڑھوتری ہوتی ہے، پھر اس کے اندر مزید جو ہے وہ ترقی ہوتی جاتی ہے. ایسے ہی کچھ ہوا، جیسے جیسے حالات بدلتے گئے، ادوار بدلتے گئے، جو ہے وہ شراب کو مزید لوگوں نے پرموٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہر دور میں آوارہ لوگوں نے شراب کو پرموٹ کیا، ہر دور میں مذہب کے باغیوں نے شراب کو پرموٹ کیا، ہر دور میں مذہب کے خلاف لوگوں نے، جو لوگ لا مذہبیت والے تھے، انہوں نے شراب کو پرموٹ کیا. کسی بھی مذہب کے اندر شراب کو اچھا نہیں سمجھا گیا، چاہے ہندوؤں کا مذہب ہو، چاہے سکھوں کا مذہب ہو، چاہے عیسائیوں کا مذہب ہو، چاہے یہودیوں کا مذہب ہو، چاہے جو ہے وہ اور کوئی مذہب ہو، بلکہ مسلمانوں کا بھی مذہب، کوئی مذہب شراب کو اچھا نہیں سمجھتا. کسی مذہب نے شراب پینے کی اجازت نہیں دی. مثال کے طور پر اگر ہندوازم کو ہم دیکھتے ہیں، ہندو مذہب کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو ویدوں کے اندر لکھا ہوا ہے ہندو مذہب میں سب سے زیادہ عزت اگر کسی جو ہے وہ قوم کو دی جاتی ہے، کسی برادری کو دی جاتی ہے، تو اس کو برہمن کہتے ہیں. برہمن اپر کلاس کا طبقہ مانا جاتا ہے ہندو مذہب کے اعتبار سے. جیسے ہم لوگ سادات کا احترام کرتے ہیں، ویسے ہندو مذہب کے اندر برہمن کا احترام کیا جاتا ہے. اور ان کے ویدوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا گویا اس نے برہمن کو قتل کر دیا. بلکہ یہاں تک ان کے ویدوں میں لکھا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں، ہم لوگ صرف یہاں مسلمان نوجوانوں کی فکر لے کر نہیں بیٹھے، اس لیے کہ ہمارا مذہب
رب تو ہر قوم کا بھلا چاہتا ہے، ہر انسان کا بھلا چاہتا ہے، ہر جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ راہ فراہم کرتا ہے ترقی کی۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں کتنی سخت بات ہے۔ اگر اس قوم کے جوان بھی میری بات سن رہے ہیں کہ برہمن کو قتل کرنا جتنا بڑا پاپ ہے، شراب پینا اس سے بڑا پاپ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ویدوں میں جو پرانے وید ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہر دور کے اندر شراب کی شریف لوگوں نے مخالفت کی۔ آپ دیکھیں ہمارے مذہب میں پھر جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد ہوئی، تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے جب وہ شراب کو مطلقاً حرام قرار دیا۔ وہ جو ہزاروں سال سے شراب، شاعری اور شباب، یہ تین حسن ایک ساتھ چلے آ رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے وہ شباب نسواں کو جو ہے وہ حسن خدا کے تصور سے تبدیل فرما دیا اور بتایا اپنے جیسے کسی انسان سے نفسانیت کے ساتھ محبت کرنے والوں، جس نے حسن کو پیدا کیا ہے اس حسن ازلی سے محبت کرو۔ اور اس کے بعد پھر دوسری شین جو شاعری کی شین تھی، اس شاعری کی شین کو مدحت مصطفیٰ کی شاعری کی شین میں میرے نبی نے تبدیل فرما دیا اور بتایا کہ غزل میں کسی کے زلف رخسار کی باتیں کرنے کی بجائے مصطفیٰ کی زلف واللیل کی باتیں کرو، مصطفیٰ کے رخ والضحیٰ کی باتیں کرو، مصطفیٰ کے کمال با کمال کی باتیں کرو، ان حسینوں کا ذکر نہ کرو جو حسین جو ہے اللہ اکبر قتل غارت گری کا سبب بنتے ہیں۔ اس حسن کی بات کریں جس نے اوس و خزرج کی جو ہے وہ صدیوں کی جنگوں کو ختم کر کے انہیں عقد مواخات میں پورا دیا۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے۔ اللہ اکبر! پھر وہ جو شراب کی جو شین تھی، اللہ اکبر، اس کو شراب محبت کی شین میں تبدیل کر دیا گیا اور انسانوں کو شیر و شکر بننے کے لیے جو ہے ایک پیغام دے دیا گیا۔ قرآن مقدس نے شراب کو اس شان سے حرام کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب سے بچو، انما الخمر، شراب سے بچو، جوے سے بچو، بت پرستی سے بچو، اور تیر جو پاسے ہیں ان سے بچو۔ یہ شیطانی کام ہے۔ رجس من عمل الشیطان، شراب پینا اور جوا کھیلنا قرآن کہتا ہے یہ شیطانی کام ہے۔ یہ کام انسان نہیں کر سکتا، یہ کام انسانوں کے نہیں ہے۔ شراب اور جوا انسان کے کام نہیں ہے۔ رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک بھی ہے۔ رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، گندگی کو۔ آپ اندازہ کریں قرآن کے اسلوب پر، ہم اپنے بچوں کو جس چیز سے نفرت دلانا چاہتے ہیں، توجہ کریں آپ، ہم اپنے بچوں کو جن چیزوں سے نفرت دلانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چھی چھی، مطلب یہ چیز گندی ہے۔ تو ماں باپ شفقتوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو جس چیز سے دور کرنا چاہتے ہیں، چھی چھی گندگی کہہ کر اس سے بچوں کو دور کرتے ہیں، تاکہ نہ سمجھ بچوں کو پتا چلے کہ گندی چیز کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ قربان جائیں اللہ اکبر، وہ خالق کائنات جس نے شفقتوں کو اور محبتوں کو پیدا کیا ہے، جب جوے اور شراب کی بات آئی تو قدرت نے کہا رجس من عمل الشیطان، چھی یہ گندی چیز ہے جسے شراب اور جو ہے وہ جوا کہتے ہیں، اور پھر کہا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اگر تم اس سے بچو گے اللہ تمہیں
बड़ी कामयाबी अता फरमाएगा। खुदा ने शराब और जुए से बचने वालों के लिए कामयाबी का ऐलान किया है। कुरान तुम्हें कामयाब कह रहा है अगर तुम शराब और नशे से और जुए से बचोगे। अब आइए, दुनिया के अंदर नशा क्यों प्रमोट किया जा रहा है, थोड़ी सी जो है वो तल्ख भी सुन ले, खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। इसलिए कि गुफ्तगू का मैं चाहता हूं कि अल्लाह करे हक अदा हो। नशा प्रमोट क्यों किया जा रहा है? याद रखें, दुनिया का हुक्मरान तबका अगर न चाहे तो कोई एक घूंट भी शराब का नहीं पी सकता। दुनिया का हुक्मरान तबका, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, किसी एक मुल्क की नहीं, किसी एक खित्ते की नहीं, किसी एक इलाके की नहीं, किसी एक सूबे की नहीं, पूरी दुनिया के अंदर शराब के नाम पर, पूरी दुनिया के अंदर नशे के नाम पर, पूरी दुनिया के अंदर जहरीली अद्वियात के नाम पर, पूरी दुनिया के अंदर सिरप के नाम पर, पूरी दुनिया के अंदर इंजेक्शन के नाम पर जो है नशे की दवाएं अगर फरोख्त की जा रही है। याद रखें, अहले इख्तिदार जिसको अपने मुल्क में ना आने देना चाहें तो उसको आने भी नहीं देते। जब आप इंसानों को नहीं आने देते तो कोई इंसान आपके मुल्क में कदम नहीं रख सकता। तो जब आपके न चाहते हुए भी कोई आपके मुल्क में कदम नहीं रख सकता तो ये जहरीली चीजें अहले अरबा, अहले इख्तिदार के मर्जी के बगैर किस तरीके से आ सकती है। लेकिन उसकी वजह क्या है? चूंकि पूरी दुनिया के जो साहिब इख्तिदार हैं वो किसी न किसी के हाथ में, पूरी दुनिया के हुक्मरान किसी न किसी के हाथ में बहैसियत कठपुतली है और उनको हैंडल कोई और करता है। पूरी दुनिया कठपुतली की तरह है और उसकी रस्सी जो है किसी और के हाथ में है और जिसके हाथ में है उसका यहां नाम लेने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं। मुट्ठी भर तबका है वो जिसने हमारे मीडिया पर, आलमी मंडियों पर, लोगों के जहनों पर, लोगों के दिमाग पर, लोगों के अफकार पर, लोगों के नजरियात पर, लोगों की तहजीब पर, लोगों के तमद्दुन पर, लोगों के कल्चर पर मुकम्मल तौर पे कब्जा कर रखा है। अल्लाह अकबर। और वो तबका थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ लोगों को ले जाना चाहता है, तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाना चाहता है। आप अंदाजा करें उस तबके की नीयत ये है। तवज्जो करना, मैं बहुत कीमती और बड़ी अहम बात बगैर किसी की रियायत किए हुए आपकी खिदमत में पहुंचा रहा हूं, इसलिए कि रस्मी बात करके चले जाने से वाहवाही तो हो सकती है लेकिन मकसद पूरा नहीं हो सकता। लेकिन यहां वाहवाही के लिए आपको नहीं बुलाया गया है। इस तरह के इतने तादाद में सर, इससे ज्यादा रोजाना सर मैं देखने का अल्हम्दुलिल्लाह आदी हूं। मुझे पब्लिक के देखने से कोई खुशी नहीं होती, इसलिए कि लोग जमा हो जाए कोई खुशी की बात नहीं, लोग ज्यादा जमा हो मकसद पूरा ना हो कोई खुशी की बात नहीं, चंद लोग जमा हो मकसद पूरा हो जाए, ये इमाम हुसैन का मिजाज है। इसलिए कि यजीद ने 72,000 जमा किए थे और वो बेमकसद थे। हुसैन ने, यजीद ने 22,000 जमा किए थे और उनका कोई मकसद नहीं था, लेकिन हुसैन ने सिर्फ 72 बामकसद जमा करके पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब की ऐसी रूह फूंकी थी कि जब जब भी इनकलाब दुनिया में आएगा वो इमाम हुसैन के किरदार का नतीजा होगा। इसलिए मैं अपने जवानों की पूरी तवज्जो चाहता हूं। जो मेरे जवान नशे में गिरफ्तार है वो भी, और जो नशे में गिरफ्तार नहीं है वो भी बहुत ध्यान से सुने। थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ दुनिया बढ़ रही है, बढ़ के बढ़ चुकी है, तीसरी आलमी जंग की तरफ। और दुनिया का वो तबका जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का ख्वाब देख रहा है, वो तबका जो पूरी दुनिया पर बिला शिरकत गैरे हाकिम बनना चाहता है, उस तबके की ख्वाहिश ये है कि कौम के जवानों को नाकारा बना दो। और यूरोप ने कभी गवारा नहीं किया, यूरोप को कभी पसंद नहीं था कि एशिया क़यादत करे, यूरोप को कभी पसंद नहीं था और ना है कि एशिया क़यादत करे। आप देखो हमारा मुल्क हिंदुस्तान चंद साल पहले तक
معاشی اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا کہ ماہرین معاشیات کہہ رہے تھے کہ چند سالوں کے اندر اگر کوئی ملک معاشی لیول پر سپر پاور ہوگا تو ہندوستان ہوگا. آپ غور فرمائیں، یہ ماہرین معاشیات نے پیشن گوئیاں کی تھی اور ہم بھی امید لگائے تھے، ہم سب، کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا تو ہم بھی ترقی کریں گے. یاد رکھنا، ملک کی ترقی میں ہی ہماری ترقی ہے، ملک کے آگے بڑھنے میں ہی ہمارا آگے بڑھنا ہے، ملک کے عروج میں ہی ہمارا عروج ہے، ملک کی کامیابی میں ہی ہماری کامیابی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں، انگریزوں کی آمد سے پہلے اس ملک کے اندر جو سجاوٹ دکھتی ہے، لال قلعہ کی شکل میں ہو، تاج محل کی شکل میں ہو، بھول بھلیاں کی شکل میں ہو، فتح پور سیکری کی شکل میں ہو، یا اور بھی دیگر شکل میں ہو، تو ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلایا تھا، اس میں جو اور قوموں کا حصہ تھا، تو آپ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. اس لیے کہ ہمیں احساس ہے کہ ملک کی ترقی میں ہماری ترقی ہے. تو چونکہ یورپ یہ بات دیکھ نہیں سکتا تھا کہ ایشیا کا کوئی ملک تمام ممالک کی قیادت کرے، اور ہندوستان وہ ملک ہے، توجہ کرنا، ہندوستان وہ ملک ہے، پوری دنیا، سعودی ہو، یمن ہو، مصر ہو، اسرائیل ہو، چین ہو، چچینیا ہو، بوسنیا ہو، دنیا کا کوئی ملک ہو، کہیں اتنی بڑی تعداد میں جوان نہیں ہیں جتنی بڑی تعداد میں جوان ملک ہندوستان ہمارے بھارت میں موجود ہے. ہمارے ہندوستان میں جوانوں کی تعداد 60% ہے، 60% ہمارے ملک میں جوان ہی جوان رہتے ہیں. اور آج کے بعد تقریباً 3 صدیوں تک انشاءاللہ ہمارے ملک میں جوان بڑھتے ہی رہیں گے، جوانوں کی کمی نہیں ہوگی. آپ مجھے اگر ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو کوئی ہوائی بات کر رہا ہوں تو یہ ہزاروں کا مجمع آپ کاؤنٹ کریں. چلیں مجمع گننے میں آپ کو تکلیف ہوگی، ممبر دیکھیں. آپ کو ممبر دیکھ کر احساس ہوگا کہ جوان کتنے بیٹھے ہیں اور بوڑھے کتنے بیٹھے. 2 سفید ریش کے علاوہ اور کوئی یہاں پر آپ کو بوڑھا نظر نہیں آئے گا. دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 60 لوگوں میں 2 لوگ یہاں بوڑھے ہیں تو اکثریت جوانوں کی ہے. اسی طرح میرے دائیں طرف جو حمایدین بیٹھے ہیں، صحافی بیٹھے ہیں، سیاسی سماجی لوگ بیٹھے، ان کے بھی چہرے دیکھ لیں. پھر آپ اپنے آزو بازو میں دیکھ لیں، توجہ کریں، توجہ میری طرف رہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے. تو کسی بھی ملک کو ڈیمیج کرنے کے لیے، کسی بھی ملک کو کمزور کرنے کے لیے سرد جنگ کا آغاز کیا جاتا ہے، اور اس ملک کی طاقت اور قوت کو کمزور کرنے کے لیے اب لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں. وہ بم نہیں برساتے، بم برسائیں گے تو بدنام ہوں گے. میزائل نہیں برساتے، ہتھیاروں کا سہارا نہیں لیتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آج سے 900 سال پہلے جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں. سلطان نے کہا تھا، صلاح الدین ایوبی نے، کہ کسی بھی قوم کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے میزائل اور ہتھیار سے زیادہ خطرناک اگر کوئی چیز ہے تو وہ شراب اور شباب ہے. کسی قوم کو تباہ کرنا ہو، کسی قوم کو ناکارہ کرنا ہو، کسی قوم کو برباد کرنا ہو، اس قوم کو شراب اور شباب کا عادی کر دو، یعنی ان کو نشے کا عادی کر دو، یا کسی لڑکی کے ناجائز فندے میں اس کو پھنسا دیا جائے. تو میزائل، تلواریں، تیریں، جنگیں ان کو جتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس سے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ افیئر کے معاملات اور شراب انسان کو تباہ اور برباد اور نشہ کر سکتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج اس ملک کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، یا اس خطے کو، یا اس علاقے کو، یا بر صغیر کو لے لے، یا اور دنیا کے ان ممالک کو جس میں جوانوں کی تعداد زیادہ
زیادہ ہیں تاکہ یہ اٹھ نہ سکے. پہلے لوگ کسی وجہ سے نشہ کرتے تھے اور اب باضابطہ طور پر ہماری بستیوں کے اندر نوجوانوں کو مفلوج کرنے کے لیے، نوجوانوں کو ناکارہ کرنے کے لیے، نوجوانوں کو بیکار کرنے کے لیے ان کو نشے کا عادی کیا جا رہا ہے. شراب کا نشہ، اسی طریقے سے ڈرگز کا نشہ، اسی طریقے سے ہیروئن کا نشہ، اسی طریقے سے انجیکشن اور الگ الگ نشے جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر عام کیے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ نشہ ہندوستان میں جو بڑا ہے، میری اپنی معلومات کے مطابق لاک ڈاؤن کے وہ ایام جس میں لوگ فری گھر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا، ان دنوں جو ہے نشہ بہت پرموٹ کیا گیا. آپ کو حیرت ہوگی، لوگ اناج مانگ کر کھاتے تھے اور نشہ خرید کے لیتے تھے.